بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سیگمنٹس کے شروع ہونے سے پہلے آئیے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر کثرت بکثرت درود پاک پڑھیں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، 3 فضیلتیں تو آج میں نے آپ کو بتا دی، تو انشاءاللہ عز و جل نیت کر لیجئے کہ آج سے ہم ڈیلی انشاءاللہ عز و جل 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ اگر درود پاک پڑھیں گے تو اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے ہے۔ آج کا سوال جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں، تو آج کا سوال ہے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کس اسلامی ملک میں ہے؟ کیا سوال ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کس اسلامی ملک میں ہے؟ آج کا سوال، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کس اسلامی ملک میں ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس صدق الله العظيم سبحان अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज का सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूँ। आज का सवाल, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार किस इस्लामी मुल्क में है? आज का सवाल, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार किस इस्लामी मुल्क में है? तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला गो, सब गुलामों का भला गो, सब करते बाकी से, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। काश कि हिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार,
کی خیر سب غلاموں کا بلاغ سب غلاموں کا بلاغ سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے ہوں میسر بادب ادر آپ کی گلیوں کی سیر ہو میسر بادب ادر آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا نعت سن کر حالت عطار ہو رو کے غیر نعت سن کر حالت عطار ہو رو کے غیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بلاغ سب غلاموں کا بلاغ سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سبحان اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب کرے طیبہ کی سیر سبحان اللہ ماشاء اللہ سب غلاموں کا بلا ہو سب کرے طیبہ کی سیر ماشاء اللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا نبی شاہ گھر دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی میں ہوں فاطمہ ساریہ من آباد سے. پیار مبین بھائی آپ کے سال کا جواب یہ ہے بغداد شریف عراق میں. ماشاء اللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد شریف. اور بغداد شریف کہاں ہے؟ عراق میں. کہاں پر ہے؟ عراق میں. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی میں کشتی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک عراق میں ہے. سلطان ولایت غوث پاک ولیوں پہ حکومت غوث پاک میں کر لوں زیارت غوث پاک اللہ کی رحمت غوث پاک. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. آپ نے سوال کا جواب بتایا اور جواب بتایا عراق. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف عراق میں ہے. ماشاء اللہ جواب درست ہے. جی تو اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اور سیگمنٹ اگلا ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین،
ایک واقعہ ہمارا سیگمنٹ ہے، اور آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کا بھی معلوم ہوگا۔ تو کہیں نہیں جائیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ اس واقعے سے سیکھنے کو ملے گا۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ کس کا یہ واقعہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین مبارک کسے کہتے ہیں؟ مبارک جوتیوں کو۔ نعلین مبارک کا تمسا یعنی چمڑے کا وہ ٹکڑا جو جوتوں کو باندھنے میں استعمال ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوتا مبارک مجھے دے دیجئے، میں اس کو ٹھیک کر دوں۔ میری درخواست پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی فضیلت ظاہر کروں۔ پیارے بچوں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو کوئی کام کرتا دیکھتے تو بار بار عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود یہ کام نہ کریں، اس کام کو ہم لوگ کر دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ مگر پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کر دو گے، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی نمایاں شان کے ساتھ رہوں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود ہی کیا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ ہمیں کرنے دیجیے، مگر نبی کریم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام ہمیں دے دیجیے، ہم کر دیں گے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا رپلائی ہوتا تھا کہ نہیں، میں خود کر لوں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کام خود کریں، اپنے کام کے لیے کسی اور کو آرڈر نہ دیں، بلکہ خود ہی اپنے کام کرنے کی عادت بنائیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمیں اس واقعے سے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ بھی یہی ہے کہ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کام کو خود انجام دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمزہ بھائی نعلین پاک پر اشار ہو جائے۔ نگاہ لطف کی امی دیوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امی دیوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار بھی ہے، جو سر سے رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ کو واقعہ سنایا گیا. اب باری ہے سوالات کی، اور دیکھتے ہیں کہ سوالات کے جوابات کون دے سکتا ہے اور کس نے واقعہ غور سے سنا ہوگا. حمزہ بھائی سے ہم سوال کرتے ہیں. حمزہ بھائی، اس واقعے کا مین ٹاپک کیا تھا؟ نبی پاک کے نالین شریف. ماشاء اللہ، یہ بھی ایک ٹاپک تھا، لیکن جو ہم نے بتایا بیان کیا اس میں بیچ میں بھی ایک ٹاپک تھا. چلیں آپ یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کا کیا چیز ٹوٹ گئی تھی؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلے غفران نے بتائیں گے. ایک چپل میں چمڑا ہوتا ہے جس سے چپل کو وہ رکھتے ہیں نا، باندھا ہوا رکھتے ہیں. اچھا، وہ چمڑا ٹوٹ گیا تھا. مطلب تمسا تسمہ ہوتا ہے. اسما. اچھا جی. تسمہ جو ہمارے آج کل شوز میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات، وہ چمڑے کا وہ ٹکڑا جو جوتوں کو باندھنے میں استعمال ہوتا ہے، چمڑے کا ہوتا ہے وہ ٹکڑا. آج کل کے دور میں اسے کیا کہتے ہیں؟ تسمہ. اگلا سوال کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس میں جو گفتگو تھی وہ کون سے جنتی صحابی تھے جنہوں نے عرض کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ چلے غفران میں آج بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عامر. ماشاء اللہ، حضرت جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ عز و جل. اس واقعے سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ کو بتائے گا؟ کوئی تو بتائے کیا کچھ سیکھنے کو ملا اس واقعے سے؟ چلے ماشاء اللہ بتائیں گے. ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے. جی ہاں، ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے. ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے. جی ہاں، اپنا کام کرنے کی عادت بھی بنانی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ چھوٹے بھائی کو بولیں یار پانی پلا دو، یار آپ اگر اس نے منع کر دیا تم تو کچھ کام کرتے ہی نہیں ہو، حالانکہ وہ صبح سے آپ کام کر رہا ہے، لیکن ایک بار اس نے منع کر دیا تم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہو. یار جاؤ یار، ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا. اگر وہ منع کر دیتا ہے تو آپ خود جائیں، خود لے لیں آپ پانی. ویسے تو اپنا کام کرنے کا خود ہی حکم ہے. ماشاء اللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے. تو پیارے بچوں، آج ہم جن بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عقیدہ سننے والے ہیں وہ ہیں حضرت علامہ جلال الدین محمد بلخی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. تو پیارے بچوں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عرب کے ایک ریگستان میں ایک قافلہ یعنی گروپ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ان کا پانی ختم ہو گیا. قافلے والے پیاس کی وجہ سے بے حال ہو گئے. پھر اچانک لوگوں کی مدد فرمانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد کے لیے تشریف لے آئے. جب قافلے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کی جان میں جان آ گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سامنے جو چھوٹا پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک اونٹ پر سوار حبشی غلام گزر رہا ہے. اس کے پاس ایک مشکیزہ یعنی پانی کا تھیلا ہے، اسے اونٹ کے ساتھ میرے پاس لے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر کچھ لوگ چھوٹے پہاڑ کے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ واقعی میں ایک اونٹ پر سوار حبشی غلام جا رہا ہے. لوگ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام سے مشکیزہ لے کر اپنا برکت والا ہاتھ مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھاؤ.
تو قافلے والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی پیا اور برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی غلام یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو چومنے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا برکت والا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر دیا تو اس حبشی کا سیاہ یعنی بلیک چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسے کہ چودھویں رات کا چاند ہو۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھ کر اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی پاورز دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے پورے قافلے والوں کی ضرورت کو پورا کر دیا اور ایک بلیک کلر والے غلام کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر کر اسے نورانی بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے اسحاق بھائی نے بہت ہی پیارا واقعہ بیان کیا، بزرگوں کے عقیدے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جن بزرگ کے بارے میں سنا وہ کون تھے؟ جن بزرگ نے واقعہ بیان کیے گئے وہ ہیں حضرت علامہ جلال الدین محمد بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کون ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین بلخی رحمۃ اللہ محمد بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کون ہے؟ علامہ جلال الدین ماشاءاللہ، جن کو دنیا میں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے نام سے جانتے ہیں۔ کس کے نام سے جانتے ہیں؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مثنوی شریف میں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عرب کے ریگستان میں کافرانی گروپ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟ پانی ختم ہو گیا۔ ان کو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آئے اور ان کے پاس ان کی مدد کے لیے تشریف لایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا پہاڑ ہے، اس کے پیچھے ایک حبشی گزر رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے۔ یعنی مشکیزہ کیسے کہتے ہیں؟ چلے یہ کون بتائے گا؟ مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا تھیلا۔ کیا ہوتا ہے؟ پانی کا تھیلا۔ یہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا تھا اس وقت، پرانے زمانے کا ہے، تو یہ ہوتا ہے مشکیزہ۔ اس کے بعد مشکیزہ ہے اور اونٹ بھی تھا، اونٹ پہ سوار تھا، تو اس کو میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ تو وہ جو کچھ قافلے کے تھوڑے لوگ تھے وہ اس کو بلا کے لے آئے، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس مشکیزے کے اندر ڈالا اور اس مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا آؤ پیاسو، اپنی پیاس بجھاؤ۔ سب نے، پورے قافلے والوں نے پی لیا، اپنے برتن بھی بھر لیے، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ معجزہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہمارے واقعے کو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ کر اپنی عقیدہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ پاک نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پاورز دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقیدوں پر ثابت قدمی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جا کے نبی نبین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ میرا نام فاطمہ بتول ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف عراق میں ہے۔ ماشاء اللہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف عراق میں ہے۔ آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں بابل مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا۔ آج کے سوال کا جواب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، جواب درست ہے، یعنی عراق کے شہر بغداد شریف میں، ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام نلاوے احمد ہے، میں میٹپور
बोली हूँ मुरीन बायाम में शहर का जवाब बताऊंगी। गौसे पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा, माशाअल्लाह। कहाँ पर है? बगदाद शरीफ में है, यानी इराक के शहर बगदाद शरीफ में हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं जिला हिंद का दस्तका। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। बगदाद शरीफ किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो अब प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में जाने, जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेगमेंट है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। सामने आपको एक बोर्ड भी दिख रहा होगा जो मैग्नेटिक वॉल से बना हुआ है। तो आप में से अगर कोई आना चाहे इस एक्टिविटी के लिए हमारे, इंशाल्लाह या आपको कुछ नजर आ रहे होंगे ना नाम, तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारे सुफियान में बताएंगे इंशाल्लाह। अब सुफियान में जिनमें भी ये मैग्नेट चले गया तो हमारे सुफियान में बताएंगे। तो कौन आएगा? आप आ जाए, चले आ जाए माशाल्लाह। तो आपने मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है और आपने यहीं से इसको थ्रू करना है और जिस पॉइंट पे ये जाके अटैच हो गया तो आप सुफियान भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है? डन है जी? चले फेंके इसको, यहीं से आए, यहाँ पर आए। हाँ, मर्जी आपको जैसे ही फेंके, चले चले फेंके, थ्रो करें, अरे चले दोबारा करें, यूँ करें, आप आराम से थ्रो करें ताकि वो चिपक जाए। चले दोबारा आराम से, जी नहीं यूँ नहीं, चले भावलपुर, भावलपुर पे भाई क्या बात है। चले भावलपुर पहले भी था। तो सुफियान भाई आज आप हमें भावलपुर के बारे में बताएंगे, क्या बताएंगे? आइए सुफियान भाई की ज़बानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर उच शरीफ ज़िला बावलपुर के एक फेमस बुजुर्ग हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। आप 595 हिजरी में मुल्क उज़्बेकिस्तान के इलाके बुखारा में पैदा हुए। आप सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग थे। आपका इंतकाल जुमादियुल ऊला की 19 तारीख 690 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार मुबारक उस शरीफ ज़िला बावलपुर पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। आपके मज़ार पाक पर दुआएं कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बच्चों, आज हमने किन के बारे में सुना? यानी भाई किन के बारे में सुना आज हमने? हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में। माशाअल्लाह, क्या किन के बारे में सुना? आपने ये बोले हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। माशाअल्लाह। आप 595 हिजरी में मुल्क उज़्बेकिस्तान के इलाके बुखारा में पैदा हुए। आप सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। आपका इंतकाल जमादियुल ऊला की 19 तारीख 690 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार मुबारक ऊच शरीफ ज़िला बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। आपके मज़ार पाक पर दुआएं भी कबूल होती हैं। माशाअल्लाह। आप 595 हिजरी में मुल्क उज़्बेकिस्तान, कहाँ पर? उज़्बेकिस्तान के इलाके बुखारा में पैदा हुए। कौन से इलाके में? बुखारा में पैदा हुए। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हमने हमारा सेगमेंट वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल में हमने आज बहावलपुर के बारे में सुना, बहावलपुर के एक बुजुर्ग के बारे में सुना जिनका नाम हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह वज़ल कॉल्स भी लेंगे। और आज का सवाल एक बार फिर रिपीट करता हूँ। आज का सवाल हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ किस इस्लामी मुल्क में है? और जवाब है इराक शरीफ। क्या जवाब है? इराक शरीफ। और इसके शहर, इराक के शहर बगदाद शरीफ में है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जाने, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। क्विज टाइम सेगमेंट है और इसमें बच्चों से कुछ सवालात होते हैं। तो पहला सवाल आपसे सवाल है, नमाज की हर रकात में कितने सजदे होते हैं? आपसे सवाल है ना,
आप उनसे सवाल, उनसे। मेरे से हर रकात में 2 सजदे होते हैं। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। दूसरा सवाल गफरान भाई, ज़ुन्नुरैन का माना बताएं, 2 चांद वाला या 2 नूर वाला? 2 नूरों वाला, माशाअल्लाह। दोबारा बताएं। ज़ुन्नूरैन का मतलब 2 नूर वाला। 2 नूर वाला, माशाअल्लाह। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो क्या जवाब बताया उन्होंने? ज़ुन्नुरैन का मतलब 2 नूर वाला। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चले अगला सवाल करेंगे हम इसहाक भाई से। चले इसहाक भाई से भी इंशाल्लाह करेंगे, आपसे करते हैं जी। किताब फिज़ान सुन्नत किसने लिखी है? चले कौन बताएगा? तो बता रहे हैं आप, चले बताएं जी, माइक दे। माशाअल्लाह, अमीर अहले सुन्नत। जी अमीर अहले सुन्नत, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम या हज़रत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम? अब देखते हैं कौन जवाब देता है। माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा भाई ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है और उज़ैफ़ा भाई के साथ उन्होंने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। चले उज़ैफ़ा भाई से पूछते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अनस भाई ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। अनस भाई आप क्या जवाब देंगे? हज़रत इस्माइल इस्लाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपने भी हाथ खड़ा किया, आप क्या जवाब देंगे? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आप भी दे दें। नाम बताएं। सवाल है अबुल अंबिया किस नबी अलैहिमुस्सलाम का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम या हज़रत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब सबको मौका दें, चले आप बताएं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अबुल अंबिया, अल्लाह अकबर। चले दोबारा बता रहे हैं आप, पक्का सही बताएंगे? चले दें इनको जवाब। तो सवाल माइक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पे पहुंचा। मैंने सवाल पूछा था कि अबुल अंबिया किस नबी अलैहिमुस्सलाम का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम या हज़रत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम? अबुल अंबिया किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम या हज़रत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम? इन्होंने जवाब दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम।